یہ ہماری اس علاقہ کی اور تمام اس علاقہ کے اہل ایمان کی خوش قسمتی ہے کہ 12 ربیع الاول کی اس بابرکت لمحات میں ہمارے اس مسجد الشیبی کے اندر ڈپٹی چیئرمین سینٹ، قائد جمعیت، ڈپٹی سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پاکستان اور ہمارے ہر دل عزیز رہنما حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالی ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور اب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ وقت کے پابند ہیں، جو وقت حضرت نے بتایا اسی وقت پہ یہاں تشریف لے آئے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمارے اکثر احباب جو ہے ٹائم کی پابندی نہیں کرتے، لیکن ہم نے حضرت کو دیکھا، خاص طور پہ میں نے 2-3 جگہوں پہ جو حضرت نے ٹائم دیا اس ٹائم پر وہاں پہنچ گئے، تو یہ اتنا بڑا الحمدللہ ان کا اعزاز ہے، ان کا شرف ہے کہ میں ان کو آپ کی طرف سے، الشیبی مسجد کی طرف سے، اپنے علاقہ کی طرف سے، سب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس علاقہ کے اندر پہلی مرتبہ حضرت کے قدم لگے ہیں اور انشاءاللہ بار بار حضرت تشریف لاتے رہیں گے۔ تو اب آپ کے سامنے انشاءاللہ ختم نبوت کے عنوان پر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر، آج چونکہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم بھی ہے، اس کے عنوان پر فصیح انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اللہ نے چاہا تو جو ہمارے چند احباب کے لیے ہم نے کچھ شیلڈیں تیار کی ہیں وہ ان کے ہاتھ سے، حضرت کے ہاتھ سے دلوائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل قدر حضرت مولانا صاحب، علماء کرام، سامعین حضرات، آج حضرت پیر صاحب کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہاں جمعے کے موقع پر پہنچا ہوں۔ آج جہاں ایک بابرکت دن ہے، جمعے کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جمعہ دنوں کے سردار ہیں، اسی طرح آج 12 ربیع الاول بھی ہے، جس دن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور جمعے کا دن یہ مل کر ہمارے لیے خیر و برکات کا سبب بن سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارا کردار و عمل پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کا زمانہ، پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل 40 سالہ زندگی اور 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدینہ منورہ کی زندگی، اب ان کا احاطہ کرنا تو اس مختصر نشست میں مشکل ہے۔ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا تاریکی میں چھپی ہوئی تھی، ظلم و جبر کا دورہ تھا، اور عرب قبائل میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، وحشیانہ زندگی کا ایک ماحول تھا، خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی، بچی اگر کسی گھر میں پیدا ہو تو اس کا بچنا مشکل، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے قبل فرعون کو کسی نے بتایا کہ آپ کی قوم میں کوئی نبی پیدا ہونے والا ہے، تو وہ بچوں کو قتل کرواتے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو 13 سالہ مکی زندگی ہے وہ دعوت و تبلیغ کی زندگی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، مصیبتیں برداشت کی، صعوبتیں برداشت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے کیے گئے، جو توہین ہو سکتی تھی قوم نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور اسی طرح جان کی قیمت بھی رکھی گئی، کوئی ایسا تکلیف نہیں جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نہ دی گئی ہو، شرمناک حرکتیں کی گئی، مگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور استقامت سے ان مسائل کا مقابلہ کیا، ان مشکلات کا مقابلہ کیا، اور پھر جب مدنی زندگی میں داخل ہوئے تو ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لایا گیا، شرعی احکام کا نفاذ شروع ہو گیا، اور لوگوں کے ساتھ قرآنی تعلیمات کے مطابق معاملہ کیا جاتا تھا۔ آج جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو مسلمان بھی بدک جاتے ہیں، نہ معلوم
مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے پیغمبر کی تعلیمات سے دور بھاگتا ہے، شریعت سے دور بھاگتا ہے. بس 1 مہینہ 12 ربیع الاول کا آتا ہے تو عاشق رسول بن جاتا ہے. اب یہ بھی پتہ نہیں کہ عشق کسے کہتے ہیں، عشق کے تقاضے کیا ہے. عاشق، معشوق، محب اور محبوب اگر اس محبت کے رشتے کا لحاظ نہیں رکھتے تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ مجازی عشق میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آغاز میں ایک دوسرے کو دھوکے میں رکھ کر اچھی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ جب وہ باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں تو وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو عشق حقیقی ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. لیلا اور مجنون کا جو کہانی ہے وہ مشہور ہے. کہتے ہیں کہ مجنون مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیلا کی طرف سے کھانا آتا تھا تو مجنون سے پہلے کوئی اور مجنون بنا ہوا تھا، وہ کھانا جو کچھ بھی گھر سے آتا تھا وہ وصول کرتا تھا اور کھا لیتا تھا، اور لیلا کو کوئی پتہ نہیں تھا. لیلا سمجھتی تھی کہ جو کچھ میں بھیج رہا ہوں وہ مجنون کو مل رہا ہے، محبوب کو مل رہا ہے یا عاشق کو مل رہا ہے. ہفتہ 10 دن، مہینے، چند مہینے گزر گئے تو لیلا کو خیال آیا کہ مجنون سے کوئی تھوڑا سا امتحان لے لے کہ وہ مرغن کھانا کھا کے مسلسل رہائش پذیر ہے یہاں، پتہ تو لگے کہ اس کا عشق جو ہے وہ صحیح ہے یا ایسے ہی ہے. تو ایک دن لیلا نے ایک پلیٹ اپنے نوکر کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہنے لگی کہ اس پلیٹ میں مجنون کو کہو کہ وہ خون دے دے، چھری بھی ساتھ میں رکھ دی. اب مجنون تو سوکھ کے بیچارہ خشک ہو گیا ہے، لیکن نوکر سے جو بندہ کھانا وانا لیتا تھا وہ بندہ تو ڈائریکٹ اس کے پاس چلا گیا. اس کو کہا کہ جی لیلا نے آج خون مانگا ہے کہ اس پلیٹ میں آپ خون دے دیں. تو وہ جو نام نہاد عاشق تھا، مجنون تھا، اس نے کہا کہ یار خون والا مجنون تو وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے وہیں جانا ہوگا. پھر اس نے کہا کھانا تو آپ مجھ سے لیتے رہے، جو چیزیں لیلا نے بھیجا آپ لیتے رہے، ابھی مجھے تم ادھر بھیج رہے ہو. کہتے اصل مجنون وہی ہے. یہ نوکر بیچارہ اس کے پاس چلا گیا. اس کو کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں لگا، آج پتہ چلا کہ آپ ہے مجنون. اور آج لیلا نے ایک خواہش ظاہر کی ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ آپ کو اس پلیٹ میں اپنا خون دے دیں. وہ مجنون جھوم اٹھا، ایسا خوش ہو گیا کہ پہلی مرتبہ لیلا نے مجھ سے ایک ڈیمانڈ کیا ہے.
اب وہ چھری ہاتھ کو مارتا ہے خون نہیں نکلتا، ران کو مارتا ہے خون نہیں نکلتا، پیٹ کو چیرتا ہے خون نہیں نکلتا، خون ہو تو نکلے، اور اپنے آپ کو بددعا دیتا ہے کہ پہلی مرتبہ معشوق نے، محبوب نے، لیلا نے خون مانگا ہے، اور کاش میں اس مطالبے کو پورا کر سکتا تھا۔ یہ پلیٹ خالی واپس چلا گیا۔ لیلا کو نوکر نے بتایا کہ جی میں جس کو کھانا دیتا تھا وہ تو کوئی اور نکلا، جو اصل مجنون کے پاس گیا تھا وہ بیچارہ لکڑی کی طرح سوکھا ہوا تھا، اس نے اپنے بدن میں چھریاں ماری، کہیں سے کوئی خون بہا نہیں، اور وہ اپنے آپ کو بھی کوستا رہا کہ پہلی مرتبہ لیلا نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے اور میں وہ مطالبہ پورا نہیں کر پا رہا۔ تو یہ تو ایک مجازی عشق کی میں بات کر رہا ہوں۔ جو حقیقی عشق ہوتا ہے پیغمبر سے، اللہ سے، اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، کہاں سوخت را کہ جان شد آواز نیامد۔ شاعر کہتا ہے کہ اے مرغ سحر، یعنی سحری کو اذان دینے والا مرغ، عشق پروانے سے سیکھ کہ وہ شمع پہ فدا ہوتا ہے مگر کوئی آواز نہیں آتی اس کی۔ شمع پہ فدا ہوتا ہے، محبوب پہ فدا ہوتا ہے مگر چیختا چلاتا نہیں، آواز نہیں آتی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بحیثیت مسلمان ہم اپنے محبوب سے اس قدر محبت کریں کہ وہ دکھائی بھی دے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مسلمانوں، تمہارے نبی کے اسوہ حسنہ میں تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی صورت، پیغمبر کا گفتار، پیغمبر کی رفتار، پیغمبر کی نشست و برخاست، یہی سیرت ہوتی ہے نا۔ عشق رسول کا ہم دعویٰ تو کریں، لیکن اس عشق کے آثار ہمارے وجود پر نہ ہو تو کون تسلیم کرے گا؟ آپ میں سے کوئی کرے گا؟ میں آپ سے محبت کی بات کروں، دوستی کی بات کروں، مگر زندگی کی کسی موڑ پر بھی آپ کا کام نہ ہو تو میں کیسا دوست ہوں آپ کا؟ وہ شاعر کہتا ہے کہ دوست عام باشد کی گیرت دست دوست، دوست عام باشد کی گیرت دست دوست، درپریشاں حالیو در ماندگی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت اپنی دوست کی مدد کرتا ہے، وہ دوست نہیں ہے جو خوشی کے وقت میں تو سب سے پہلے دسترخوان پہ، جب مصیبت آئی تو دکھائی نہ دے۔ ہم پہ بعض لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ میاں نواز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان یا جمعیت اس قدر حمایت کیوں کرتی ہے؟
بھائی ہم حکومت کا حصہ ہے، کوئی اس کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، اچھا بھی سمجھ سکتا ہے برا بھی سمجھ سکتا ہے، رائے پر کوئی قدغن نہیں۔ لیکن ایک دوستی، ایک تعلق خوشی کے وقت میں ہم نے قائم کیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر نواز شریف پر مصیبت آئی تو ہم کہیں کہ جی تم جانو تو تمہارا کام، تم اللہ دے حوالے، تو یہ مردانگی نہیں ہے، یہ مردانگی نہیں ہے کہ جب آپ خوشی کے وقت ساتھ ہیں اور مصیبت کے وقت کہیں کہ تسی جانو تو تہاڈا رب جانے، اسی تے بس چلے گئے، تو یہ دوستی پھر کس طرح کی دوستی ہوتی ہے؟ ساتھ رہتے ہوئے بھی جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو آپ نے دیکھا وہی مکے سے مولانا صاحب نے فون کیا کہ میاں صاحب اب آپ اپنی موت کی تابوت میں آخری کیل ٹھونک رہے، جلدی واپس لے لو یہ ترمیم۔ اور آپ نے دیکھا کہ جلدی واپس لیا، اسی اجلاس میں لیا، دباؤ میں آ کر لیا چاہے خوشی سے لیا۔ تو اتحاد و دوستی کا کبھی یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی فرد کے آپ ذاتی معاملات میں بھی شریک ہیں، بلکہ اگر اچھائی کہیں دیکھیں تو آپ کہیں ٹھیک ہے، اگر برائی دیکھیں تو اس کو روکیں، اور یہی عالم دین کا کام ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ عشق اور محبت اور اس مبارک مہینے میں صرف نہیں 12 مہینے ہونی چاہیے، 12 مہینے ہونی چاہیے، اور پھر خوشی اور غم کے لیے بھی کب ایک حدود عربہ ہے، شریعت نے بتایا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں تو اختلاف رائے ہے، 9 کا بھی ہے 12 کا بھی ہے، لیکن شہرت 12 کی ہو گئی، یا آپ کہیں کہ اجماع 12 پہ ہو گیا، لیکن کہیں ایسی رائے آپ کو ملے گی کہ 2-3 تاریخیں الگ اس کے علاوہ، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12 ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب اسی ایک دن میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور وفات بھی ہوئی ہے۔ اب آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص کے گھر میں بڑے مدتوں انتظار کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، صبح میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورے خاندان میں گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن شام کے وقت بتایا جاتا ہے کہ جس بچے کا مدتوں انتظار تھا وہ پیدا بھی ہوا، وہ فوت ہو گیا۔ تو آپ بتائیں کہ اس گھر کا ماحول کیا بنتا ہے؟ صبح خوشی اور شام غم۔ اب خوشی بھی اسی دن میں ہے، غم بھی اسی دن میں ہے، تو اس خوشی اور غم کو تم اس طرح ادا کرو کہ وہ سارے کا سارا خوشی ہو جائے اور غم کا کوئی گنجائش ہی نہ رہے اس میں۔ اس لیے اعتدال کا درس دیا ہے اسلام نے۔ اب ہم اتنا خوشی کرتے ہیں کہ وہ غم بھول جاتے ہیں، غم بالکل تصور میں بھی نہیں آتا۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے نو مسلموں کو، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اب اگر ہم گلے میں ہار ڈال کے اور بڑے بڑے کیک، پتہ نہیں آج میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی کتنے لاکھ کا ایک کیک بنایا گیا ہے اور اس کو جلا گیا۔ اب یہ ساری خوشیاں ہیں،
کسی درجے میں آپ کہیں کہ اس کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن غم کہاں ہے جس پیغمبر کی آمد سے تاریکیاں چھٹ گئی، ظلم و جبر کا خاتمہ ہو گیا، خواتین کو زندگی ملی۔ یہ جو ہمارے خواتین ہیں یا سیکولر طبقے کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسلام میں تو خواتین کے حقوق ہے ہی نہیں۔ تو جو حقوق اسلام نے دی ہے خواتین کو، کسی اور نظام میں نہیں۔ بے نظیر بھٹو مرحومہ نے، مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے کہا کہ مولانا صاحب یہ دوسری شادی کی اسلام میں کیوں گنجائش ہے؟ دوسری شادی کی تو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ بی بی اگر دوسری شادی کی گنجائش نہ ہوتی تو نہ ہوتی، کیونکہ یہ بھٹو صاحب مرحوم کی دوسری بیوی سے ہے نا، تو وہ خاموش ہو گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ہر کام میں حکمت ہے۔ رب العالمین نے جو ایک نظام دیا ہے وہ انسان کی ترجیحات کو، انسان کی خواہشات کو، انسان کی ضروریات کو سمجھ کر دیا ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اور آپ سے بھی آج کہنے کا جی چاہتا ہے کہ اسلام ایک ایسا پاکیزہ نظام ہے، کاش ہم مسلمان اس پر عمل کرتے۔ ہمارے مسلمان سمجھتے ہیں بیچارے کہ اگر ریاست میں اسلام آیا تو گردنیں کٹیں گے، ہاتھ کٹیں گے، سنسار ہوں گے، لوگ کوڑے لگیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں۔ اسلام کا جو بنیادی ترجیح ہے وہ ریاست میں سب سے پہلے انصاف قائم کرتا ہے، ریاست کے ہر رہنے والے کو انصاف دیتا ہے، عدل دیتا ہے۔ اس عدل کی روشنی میں امن قائم ہوتا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر فرد سمجھتا ہے کہ مجھے ریاست سے انصاف مل رہا ہے، ریاست سے انصاف مل رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی۔ اس لیے اگر اس نے کسی سے زیادتی کی تو اس زیادتی کا بدلہ اس کو ریاست لے کے دے رہا ہے۔ قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ، چوری کیا ہے تو چوری کا بدلہ، تھپڑ مارا ہے تو تھپڑ کا بدلہ۔ ریاست، ریاستی ادارے، عدلیہ، یہ سارے چیزیں اس کو متاثرہ خاندان کو فراہم کر رہا ہے، تو اس کو رد عمل دینے کی ضرورت نہیں۔ جب رد عمل نہیں دے گا تو قتل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ اگر ایک آدمی جو قاتل ہے اس کو اگر پنڈی کے چاندنی چوک پہ لٹکا کر اور یہ بتایا جائے کہ یہ کسی بندے کا قاتل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 100% قتل کا سلسلہ اگر ختم نہ ہو تو 80% کم از کم یہ سلسلہ رک جائے۔ اسی طرح چور کے اگر ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن یہ چیزیں بات کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلے انصاف کے نتیجے میں عدل، امن قائم ہوتا ہے۔ اور اس سے آگے اگر ریاست میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو اپنی کمائی سے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے، تو یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس وقت تک وظیفہ دیتا رہے گا جب تک کہ یہ لوگ اپنے کمائی سے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اگر ایک ریاست، اسلامی ریاست،
آپ کو عدل بھی فراہم کرے، آپ کو امن بھی فراہم کرے، آپ آرام سے دن رات کاروبار کرے، سفر کرے، کوئی سامنے آنے والا نہیں۔ اور اگر آپ میں کوئی بے روزگار ہے تو ان کے لیے وظائف بھی مقرر کرے۔ اب یہ ساری سہولتیں ریاست آپ کو دے دے، اس کے باوجود آپ اٹھ کر ریاست کی رٹ کو چیلنج کریں، آپ کسی کو قتل کریں، آپ چوری کر دیں، آپ ڈاکہ ڈال دیں، تو پھر ریاست کے قوانین حرکت میں آتے ہیں۔ پھر جو قتل کے قوانین ہیں وہ حرکت میں آئیں گے، جو چوری کے قوانین ہیں وہ حرکت میں آ جائیں گے، جو ڈاکے کے قوانین ہیں وہ حرکت میں آ جائیں گے۔ تو یہ قوانین تو اس وقت لاگو ہوں گے یا ان کا وہ متحرک ہوں گے جب کوئی جرم ہو۔ جب کوئی جرم نہیں ہے تو پھر کسی کا ہاتھ کیوں کٹے گا، کسی کی گردن کیوں کٹے گی، کسی کو پھانسی کیوں لگے گی، کسی کو کوڑے کیوں لگے گی؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، میں علماء کرام سے بھی کہتا ہوں کہ آغاز آپ ہاتھ کاٹنے سے نہ کریں، گردن کاٹنے سے نہ کریں۔ آپ اسلام کی یہ جو سنہری اقدامات ہیں جہاں سے آغاز ہوتا ہے، اسلام ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی بات کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، کہ خود تو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے۔ یہ ترغیب کون دیتا ہے؟ اسلام دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہمسائے کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کی کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ ہمسائے کی میراث میں شریک نہ ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ہمسائے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر ہم مسلمان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی وجود میں جگہ دے دیں اور ان پر عمل کرنے لگے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم خود اسلام پہ عمل پیرا نہیں، اور ہم جو امت کے رہبر اور رہنما کہلاتے ہیں وہ زبان استعمال کرتے ہیں، وہ زبان استعمال کرتے ہیں جو جاہل آدمی بھی نہ کرے، بے علم آدمی بھی نہ کرے۔ تو اگر ہماری زبان یہ ہوگی، اسلام کی طرف دعوت دینے والوں کی زبان یہ ہوگی، تو وہ سامنے بیٹھا ہوا ایک مسلمان، آپ مسلمان کہتے ہیں یار اگر مولوی صاحب جو ہمارا رہبر ہے، رہنما ہے، امام ہے، اور اس کی زبان اگر یہ ہے گالم گلوچ، تو مجھے تو بھائی میں تو گیا، میں تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کی دین کی طرف بلاؤ، توحید کی طرف بلاؤ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حکمت و دانائی کے ساتھ، اور جو جھگڑا کر لے تو اس کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ فرعون نے ایمان نہیں لانا، پتا تھا نا؟ اللہ کو بھی پتا نہیں ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ان کی طرف اللہ بھیجتے ہیں تو فرماتے قولا لہم قولا لینا۔ بھائی موسیٰ نعوذ باللہ بات نکل گئی، اے موسیٰ، اے ہارون، فرعون سے جب بات کرو تو نرم بات کرو، نرمی کے ساتھ پیش آ جاؤ۔ اب یہ تو نہیں کہ فرعون نے ایمان لانا ہے، لیکن پیغمبر کا جو عمل ہے وہ سنت بنتا ہے انسانیت کے لیے۔
کہ پیغمبر نے اس طرح کیا تو ہمیں پیغمبر سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. پیغمبر کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی رضامندی کا سبب بنتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب اعلان کر دے. یا اللہ میں کیا اعلان کروں؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. میرے حبیب اعلان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فاتبعونی، ان کو کہو کہ میری تابعداری کرو، میری اطاعت کرو. مانا پیغمبر کی اطاعت سے اللہ کی رضا مشروط کر دی گئی. اللہ کی رضا پیغمبر کی اطاعت سے. اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں تک اطاعت کرتے ہیں. عاشق رسول بنتے پھرتے ہیں، اطاعت کا فقدان ہے، نہ سیرت، نہ صورت، نہ اعمال. تو میرے عزیز دوستو، پھر لوگ کہتے ہیں اللہ مہربان ہے. بھائی اللہ مہربان ہے، اللہ نے پھر 1,24,000 پیغمبر نبی کیوں بھیجے؟ پھر چھوڑ دیتے ہیں ہمیں، جس کو بات سمجھ میں آئی تو آئی، نہیں آئی تو نہیں آئی. انبیاء کرام آرے کے ساتھ چیرے گئے، شہید کیے گئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء والمرسلین، دندان مبارک شہید ہوئی، طائف میں پتھر لگے. تو اگر ایسی بات تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جاتے، کیوں اس طرح کرتے؟ چلو ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنی ہے. اللہ ہمیں کامل اتباع نصیب فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ یقیناً بابرکت مہینہ ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آج کے دن ہوئی ہے، اور یقیناً یہ خیر و برکت، اور پھر آج جمعے کا دن بھی ہے. لیکن ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے پوری زندگی، پورا سال پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنی ہے. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اس کے بعد شیلڈ ہیں وہ ہم حضرت کے ہاتھ سے اپنے علاقے میں جو رہنما ہیں ہم کو دلوائیں گے. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبداللہ اقبال قریشی کو میں کہوں گا، دعوت دوں گا، وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے 12 ربیع الاول کی مناسبت سے آج ذکر رسول کر کے محبت رسول کا ثبوت. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم. غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا ہے. بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا
بنظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے، آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے۔ جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے، آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے۔ جس کی نہ باتیں کوئی رب نے بھی ٹالی، جس کی نہ باتیں کوئی رب نے بھی ٹالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ ادھر سلام دیتے رہے، پہلے میں تھوڑا کہہ دوں جمعیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے، آج ہمارے محبوب رہنما ڈپٹی چیئرمین سینٹ، سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالی ہمارے سامنے مسجد الشیبی مورگا کے اندر موجود ہیں۔ اس علاقہ کے اندر حضرت کی آمد پہلی مرتبہ ہوئی اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے بار بار ہوتی رہے گی حضرت کی آمد، اور شفقت اور سرپرستی کرتے رہیں گے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے اندر اہل ایمان، اہل اسلام کی نمائندہ سیاسی جماعت ہے، جس کے ساتھ الحمدللہ پوری دنیا کے جید علماء اکابرین کی سرپرستی حاصل ہے۔ ہمارے بڑے علماء دنیا پوری سے، چاہے وہ حرمین کے اندر ہوں، چاہے وہ ہند کے اندر ہوں، چاہے وہ یورپ و امریکہ کے اندر ہوں، پاکستان کے جید علماء حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پہ اعتماد کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ جمعیت علماء اسلام اس وقت واحد جماعت ہے جو پارلیمنٹ کے اندر پاسبان اسلام ہے، پاسبان اہل سنت ہے، اور پاسبان احناف ہے، پاسبان اسلام ہے۔ آج الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بڑے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے۔ کوئی ایسا قانون پاس نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی شق بحال نہیں ہو سکتی۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ جو چلا، آپ دیکھ لیں، اگر پارلیمنٹ کے اندر یہ علماء نہ ہوں، اگر پارلیمنٹ کے اندر آج لوگ جمعیت علماء اسلام پر تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام نے سیاست کی بات کی ہے، انہوں نے سیاست کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر اسلام کا دفاع کیا ہے۔ وہ لبرل طبقہ نہیں چاہتا کہ مولوی پارلیمنٹ کے اندر ہو، علماء پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر ان کے سامنے بات کر سکیں۔ اس لیے تنقید کرنے والا در حقیقت مولانا فضل الرحمان صاحب پہ نہیں، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پہ نہیں، بلکہ وہ اسلام پہ تنقید کرنا چاہتا ہے۔ اسے اسلام پہ تنقید کرنے کے لیے رستہ نہیں ملتا، اسے اسلام پہ تنقید کرنے کے لیے ہمت نہیں ہوتی کہ اہل ایمان روڈ پہ نکل آئیں گے تو وہ قادیانیت والا حربہ استعمال کرتا ہے۔ قادیانیت پوری دنیا کے اندر آپ کو جہاں بھی قادیانی نظر آئے گا، چھپا ہوا قادیانی، آپ نوٹ کر لیں، وہ سب سے پہلے علماء پہ ہٹ کرے گا، سب سے پہلے علماء پہ ہٹ کر کے، مساجد اور مدارس پہ ہٹ کر کے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہی حربہ لبرل طبقہ آزماتا ہے۔ وہ ہمارے نمائندوں کو جو اسمبلی کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، آپ خوش قسمت لوگ ہیں، آپ کے یہ بڑے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ یتیم ہیں جن کے بڑے وہاں نہیں ہیں اور وہ روڈ پہ بیٹھ کے بات منوانا چاہتے ہیں۔
ہم یتیم نہیں ہیں، ہماری قیادت ہے، اختلافات ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، حضرت سے بھی ہو سکتا ہے، مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے، اختلاف تو نبی اور امتی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے جو ہے، لیکن یاد رکھیں یہ اختلاف نہیں ہوتا کہ انسان کو کافر بنا دیا جائے، فاسق بنا دیا جائے۔ ہمیں فخر ہے، ہم یتیم نہیں ہیں، دیوبند والے یتیم نہیں ہیں۔ ہے یہ بات غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے بڑے ہیں کہ اسمبلی میں جب یہ کچھ نہ کر سکے تو پھر ہم روڈ پہ نکلیں گے۔ کہتے ہیں جی مولانا طارق جمیل کیوں نہیں روڈ پہ نکلے، تبلیغی جماعت کیوں نہیں نکلی، ختم نبوت والے کیوں نہیں نکلے؟ لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہم یتیم نہیں ہیں، تم یتیم ہو، تم اس لیے روڈ پہ نکلے ہو، تمہارا بڑا کوئی نہیں بیٹھا ہوا وہاں۔ جب یہ کچھ نہ کر سکے یا نہ اسمبلی میں ہوئے، مولانا طارق جمیل تو تبلیغی جماعت کے مشن کو سنبھالا ہوا ہے۔ کسی نے ہر بحریہ والے جو بری فوج ہے وہ فضائی فوج، اور جو زمینی فوج ہے، اب بحری فوج، بری فوج، یہ ساری فوج نے اپنے اپنے ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے۔ ایک کہے جی سمندری فوج کے مقابلے پہ باجوہ صاحب کیوں نہیں گئے، تو یہ جہالت ہے نا۔ مولانا طارق جمیل روڈ پہ کیوں بیٹھے، مولانا فضل الرحمان روڈ پہ کیوں بیٹھے؟ جب ان کی پاور ہے، اقتدار ہے، جب ان کی ایک زبان، ایک للکار اتنی ہے کہ ایوان ہل جاتے ہیں، تمہیں یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ ٹیم کے لیے اور احبا کے لیے اعزازی شیل تیار کی گئی ہے، میں نام پکارتا ہوں، حضرت کے دست اقدس سے وہ شیل وصول فرمائیں۔ چودھری طارق صاحب تشریف لائیں۔ یہ بحریہ ٹاؤن کے ہمارے وائس چیئرمین حاجی امجد صاحب کی شیلڈ وصول کریں گے۔ اچانک وہ باہر چلے گئے ملک سے، ورنہ انہوں نے یہاں موجود ہونا تھا۔ چودھری عمر جلیل صاحب چیئرمین یو سی کوٹھا کراں۔ یہ اس نے کارکردگی ماشاءاللہ یہ اس علاقے کے ہمارے بڑے چودھری اظہر محمود صاحب، چودھری اظہر محمود صاحب کونسلر ہیں، جنرل کونسلر کوٹھا کلاں راولپنڈی۔ کونسلر چودھری گلفام صاحب ہیں، چودھری گلفام صاحب یہ وائس چیئرمین ہیں مورگا کے۔ یہ حضرت کیا جناب فیض احمد فیضی صاحب کونسلر ہیں ہمارے علاقے کے، اور ماشاءاللہ ان کے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے اور بڑے متحرک ہیں ہماری مسجد کے معاملات میں، جب بھی شروع سے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ تصویر میں کی حلال ہو گئی ہے، وہ بھی مسجد میں ممبر پہ بیٹھ پوچھ لیجیے گا بعد میں۔ راجہ شاکر نذیر صاحب وائس چیئرمین کوٹھا کلاں۔ راجہ شاکر صاحب وائس چیئرمین جو ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب اقرا اکیڈمی کے ماشاءاللہ یہ ناظم اعلیٰ ہیں راولپنڈی اور شمالی علاقہ جات کے، ہمارے بچوں نے یہیں سے حفظ قرآن مکمل کیا۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب اور حضرت کے بچوں نے بھی یہیں سے پڑھا، حضرت کے بچوں نے بھی اقرا ہی سے پڑھا ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب اقرا اکیڈمی سے ہی ہیں۔ یہ زونل ناظم اعلیٰ ہیں اقرا اکیڈمی کے، ماشاءاللہ ان کی خدمات ہیں، محنت ہے کہ آج ہر گھر میں حافظ قرآن اور اسکول کی تعلیم کے ساتھ۔ قاری محمد یاسین رحیمی صاحب ممبر امن کمیٹی مولوی۔ رحیمی صاحب ماشاءاللہ ان کا الخیر پبلک اسکول اور پی آئی اے سے خدمات علماء کی انجام دیتے رہے۔ مفتی حسنین معاویہ صاحب کو شیلڈ عطا کریں گے۔
حضرت صاحب مجھے حضرت مولانا پیر حافظ اقبال قریشی صاحب، حضرت کے ہاتھ سے جناب محمد جمیل قریشی صاحب، ممبر امن کمیٹی مورگا۔ یہ ایک عبداللہ اقبال حفظ قرآن، حافظ عبداللہ اقبال قریشی۔ اس طرح جو یہ حضرت کے لیے مولانا پیر حافظ اقبال قریشی صاحب نے ایک ہدیہ تیار کیا ہے، غلاف کعبہ کا پیس۔ یہ حضرت کو یاد، ہماری اس علاقے میں آنا یاد رہے گا کہ غلاف کعبہ کا تبرک جو ہے، اور اقبال صاحب جو حضرت کے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری بھوک کی نظر ہے۔ اقبال صاحب تشریف سنتیں ادا کر لیجیے۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔